ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. گلوری ٹو جیسس. سارے تھوڑا سا ہلے جلے پیچھے جائیں آگے جائیں. اپنے ساتھ والے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. God bless you, brother. God bless you, brother. God bless you. God bless you. Hallelujah. God bless you. آمین. خدا کے جلال کی زور سے تعریف بجائیں گے. کتنا عظیم خدا ہے, کتنا بھلا خدا ہے, جو ہر روز ایوری ڈے آپ کی فکر کرتا ہے. آمین. آپ اکثر یہ آپ کے دل میں بوجھ ہوتا ہے یا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کوئی میری فکر نہیں کرتا. وہ آپ کے ریلیٹیو ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایوری باڈی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے آپ کی فکر آپ کا خدا کرتا ہے. آمین. کوئی کرے نہ کرے خدا آپ کی فکر کرتا ہے. تو پھر آپ کو خدا کے ساتھ اپنی ریلیشن کو سٹرونگ کرنا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ خدا کی تسلی اور اس کا اطمینان آپ کو حاصل ہو سکے. آمین. جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے. اس لیے آپ کو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھڑے رہیں خدا کے ساتھ اور وقت کے ساتھ وہ آپ کو سرفرازی بخشے گا. آمین. ہاللویہ. کیونکہ خدا کے پاس آپ کے لیے گریٹ منصوبے ہیں. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا تو ہر روز منصوبے بدلتے رہتے ہیں, صبح کچھ, دوپہر کو کچھ, شام کو کچھ, لیکن خدا کے پاس آپ کے لیے فار ایور پلانز ہیں. آمین. نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی جنریشن کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے. اس لیے اس خدا کے ساتھ وفادار ہو کر چلتے رہیے گا. خدا کو وفادار لوگ چاہیے, خدا کو بے وفا لوگ نہیں چاہیے. اس لیے آج لوگ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. وہ چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اور خدا آپ کی نیت سے واقف ہے. آمین. آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں, خود کو دے سکتے ہیں, لیکن خدا آپ کا بنانے والا ہے. آمین. اس لیے وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے. وہ آپ کے دل اور گردوں کو جانتا ہے. جو آپ نے سوچا نہیں وہ اس کو پہلے سے علم ہے. آمین. آئے اس خدا کے لیے جلال کے لیے تالیاں بجاتے ہیں زور سے. گلوری ٹو جیسس, جو ہماری فکر کرتا ہے. آئے اپنا دین ہاتھ خدا کی طرف بڑھائیں گے اور رسولوں کے اعمال کو پڑھیں گے, اپنے عقیدے کا اقرار کریں گے. اونچی آواز سے پڑھنا ہے, مجھے سلو آواز نہیں چاہیے. کتنے لوگ ناشتہ کر کے آئے ہیں؟ ہاتھ ذرا اونچا کرو. آمین. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر, جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر, جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, ہماری مریم سے پیدا ہوا, 35 پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا اور دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے, جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیسیا پر, مقدسوں کی رفاقت, گناہوں کی معافی, جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. سب بیٹھ جائیے گا. کتنے لوگ خدا کا کلام اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ میرے ساتھ ایسے ہوا میں لہرائیے گا اونچے, اپنے ہینڈ اوپر کریں. گلوری ٹو جیسس. یہ کتنے لوگ خدا کے کلام کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں,
خدا کے بغیر آپ کو کوئی نہیں جان سکتا. جو اس کے ساتھ چلتا ہے اس کو پوری دنیا جانتی ہے, اس کو فرشتے جانتے ہیں, ان کو تمام مخلوقات جانتی ہے, کیونکہ آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہ آپ کو دنیا کے اندر متعارف کرواتی ہے کہ آپ کون ہو. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. آپ کے اندر تو اتنا بڑا فخر ہونا چاہیے. کبھی آپ نے اتنا فخر کیا خدا پر, اپنی ریلیشن پر فخر کیا کہ میرا خدا کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہے؟ کبھی آپ نے اس کی گواہی دی, کبھی آپ نے اس کے بارے میں کسی کے ساتھ بات کی کہ میرا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آمین. آپ صرف اتنا ہی لوگوں کو بتا دیجئے گا, اور بتائے گا کون؟ جو جانتا ہے. جو جانتا ہی نہیں. جب آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہوگا تو آپ کو دنیا کی چیزوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا کی چیزوں کی فکر و تردد میں وہ لوگ رہتے ہیں جو خدا کو نہیں جانتے. اس لیے خدا نے منع کیا, مت فکر کرو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا پہنو گے, کیونکہ ان چیزوں کی تلاش غیر قومیں کرتی ہیں. آمین. اور تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے. آمین. ہلیلویا. اس لیے آپ کو ابلیس کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو مس یوز کرے گا. وہ آپ کو خدا سے دور کرنا چاہتا ہے. وہ دنیا کی شان و شوکت آپ کو دکھائے گا کہ آپ مجھے سجدہ کرو, میں آپ کو سب کچھ دوں گا. لیکن آپ کو سچ کو جاننا ہوگا. اگر آپ ریالٹی کو جانتے ہوں گے, اگر آپ سچ کو جانتے ہوں گے, تو پھر آپ اس کے جھوٹ میں, اس کے بہکاوے میں, اس کے اس منصوبے میں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ جھوٹا ہے. اور اسے کیا کہا کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ وہ آپ کو خدا سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے, اور آپ کو ہمیشہ وہ ذلیل و خوار کرے گا. خدا آپ کی عزت ہے. آمین. ہاللویا. خدا سے بڑھ کر کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا, اور جس کو وہ رسپیکٹ دیتا ہے اس کی رسپیکٹ کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے آپ کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو ہر روز اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. بائبل دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم خدا کی پسند اور ناپسند کو جانیں, کیونکہ خدا کبھی بھی آپ کی مرضی کو فالو نہیں کرے گا. وہ اپنی مرضی کو فالو کرے گا, کیونکہ وہ خدا ہے. ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں. آپ کو بتا کہ دنیا کو کیوں خدا نے ختم کیا؟ اس کی ایک وجہ تھی. وہ جانتا ہے, کتنے لوگ یہاں پر جانتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ ہر شخص نے, پیدائش کی کتاب میں لکھے, ہر شخص نے اپنے جینے کا طریقہ خود بنا لیا. جو خدا نے جینے کا طریقہ دیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. جو خدا کا طریقہ ہے اس سے بڑا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. اس کے اس طریقے میں ہی آپ کا سب کچھ چھپا ہوا ہے. اس لیے آپ کو چند ٹگوں کے لیے خدا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا آپ کی دولت ہے. آمین. جس کے پاس خدا ہے وہ سب سے امیر ترین شخص ہے, وہ رچ مین ہے. اس لیے کیونکہ خدا کا بیٹا آپ کے لیے غریب بن گیا تاکہ آپ کو امیر کر دے. آمین. ہاللویا. وہ خود غریب کیوں بنا؟ کیونکہ وہ آپ کو امیر کرنا چاہتا ہے. آئیں اس کی پیروی کرنا شروع کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں. ہاللویا. کتنے لوگ خوش ہیں؟ آمین. خدا کے گھر میں آ کر اگر آپ کے چہروں پر خوشی نہیں ہے تو پھر آپ خدا کو نہیں جانتے. بائبل کیا کہتے ہیں زبور کی کتاب میں, جب تو خدا کے گھر میں آئے تو خوشی کے ساتھ آ, چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر امید نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تو مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کے چہروں پر نہیں آ سکتی. ہر روز خود کو کلام کے ساتھ امید سے بھریں, اس کے اطمینان کو حاصل کریں, کیونکہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہو, آپ کے پاس اطمینان نہیں ہے خدا کا, تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ امیر ترین ہیں, کروڑ پتی ہیں, لیکن ان کے پاس اطمینان نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس یسوع نہیں ہے. یسوع جب آتا ہے تو آپ کی قیمت بڑھتی ہے. آمین. آپ کی قیمت کس کے ساتھ بڑھتی ہے؟ یسوع کے ساتھ. تو آئیں اس یسوع کے ساتھ جڑیں, وہ آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے. یعقوب کے خط میں سے ہم دیکھیں گے, حوالہ تلاوت کرتے ہیں.